یسوع نے دکھوں اور موت سے بچنے کے لیے کس کو پکارا؟ کیا یسوع نے قید خانے میں زنداں میں سے مدد کے لیے پکارا؟ لفظ وہاں استعمال ہوا زنداں، جس نے بیان کیا۔ قید خانے میں یسوع تھا؟ بائبل میں کوئی گواہی نہیں ملتی کہ یسوع کو قید خانے میں جیل میں بند کیا گیا، کوئی گواہی نہیں ہے۔ مطلب کہ اس نے جو واقعہ پڑھا ہے وہ بائبل کا حصہ نہیں، اس نے اپنے پاس سے پڑھا، جس نے بھی یہ بات کی ہے۔ یسوع کے قید خانے میں رکھے جانے کی کوئی گواہی ہمارے پاس جو نیا عہد نامہ اس میں نہیں ہے، یہ بات اس کی غلط۔ دوسرا، در حقیقت یسوع نے اپنی گرفتاری سے لے کر صلیب پر موت تک کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ وہ کہتے ہیں پکارا کسی کو مدد کے لیے، پکارا ہی نہیں مدد کے لیے کسی کو نہیں کہا ہائے بچاؤ، کسی کو نہیں کہا۔ یہ بھی بات غلط ہے کہ اس نے پکارا مدد کے لیے۔ یسوع تو دکھ اٹھانے اور موت کے لیے تیار تھا۔ وہ تو سالوں سے بتا رہا ہے، جب سے وہ شاگردوں کو کہہ رہا میرے پیچھے ہو لو، وہ تو بتا رہا سب کو کہ ضرور ہے ابن آدم یروشلم میں غیر قوموں کے حوالے کیا جائے، دکھ اٹھائے، کوڑے کھائے اور پھر صلیب پر لٹکا دیا جائے، قتل کیا جائے، لیکن وہ تیسرے دن پھر جی اٹھے گا۔ یسوع کو پتا تھا کہ مجھے دکھ سہنے ہیں اور مجھے مرنا ہے۔ وہ اس موت سے بچنا نہیں چاہتا تھا، وہ اس موت سے بچنے کی طاقت رکھتا تھا۔ کون تھا جو اسے مار سکتا؟ کون تھا جو اسے ہاتھ لگا سکتا؟ یسوع نے صلیب پر ایلی ایلی لما شبختنی پکارا، جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مدد کے لیے نہیں پکارا کہ آ اور مجھے بچا، وہ صرف زبور نمبر 22 کی پہلی آیت پڑھ رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ میرا باپ تم لوگوں کے جہان کے گناہ جب مجھ پر لاد دیے گئے، وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ کرنتھیوں کے دوسرے خط میں لکھا ہوا ہے وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا تاکہ ہم خدا کی راست بازی بن جائیں۔ وہ ہمارے گناہوں کی سزا اپنے اوپر لیے ہوئے تھا، وہ اپنے اوپر ہمارے گناہ اٹھائے ہوئے تھا، اور باپ نے اسے اس حالت میں دکھ سہنے کے لیے چھوڑا۔ یہ اظہار تھا اس بات کا کہ یسوع پورے طور پہ سزا سہ رہا ہے۔ یہ نہیں کہا مجھے بچاؤ، یہ نہیں کہا کہ میری مدد کے لیے آ۔ عبرانی زبان میں لفظ ایل، اس کا مطلب ہے خدا، اور ایلی جب چھوٹی یہ ساتھ لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے میرا یا میرے خدا۔ جب پکارتے ہیں ایلی تو یہ کسی انسان کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ یہ کسی بشر کا نام نہیں ہے، یہ کسی عورت سے جنم لینے والے انسان کا نام نہیں ہے، یہ کسی باپ کے تخم سے پیدا ہونے والے انسان کا نام نہیں ہے۔ ایل خدا کو کہتے ہیں، اور عبرانی بولنے والے یہودی لوگ ایل خدا کو کہتے تھے جو قائم بالذات ہے، جو یہوہ ہے، جو نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور اس کو قائم رہنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ دانییل، حزقییل، سمویل، یویل، یہ سارے نام ان میں ایل آتا ہے، ایل خدا کے لیے ہے، اور ایلیاہ یہوہ سے ہے، ایل یہوہ میرا خدا۔ تو یہودیوں کو پتا تھا، یہ بعد میں آنے والوں کو کیا معلوم یہودیوں کی زبان کا؟ ہم اٹھ کے عبرانی پہ بحث کرنا شروع کر دیں، نہیں جس کا مطلب یہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا، پتا تھا۔ ارے یہودیوں سے پوچھ لو بھائی، ان کی کتاب پڑھ لو، ان کا ترجمہ دیکھ لو کہ وہ ایل اور ایلی کسے کہتے ہیں۔ اپنے پاس سے بنے ہوئے ہم عبرانی کے ایکسپرٹ، اپنے پاس سے اپنا علم نہیں، اور بحث کرنے چلے ہیں اس پہ جو انسانی بیانوں سے باہر ہے۔ وہ ہے، وہ تھا اور رہے گا۔ وہ باپ سے بات کرے، ایلی کہہ کے بات کرے، تمہیں کیا اعتراض ہے بھائی؟ یہ تو سوچو اس وقت جس کا وجود بھی نہیں تھا اس کو کیوں بلاتا بھائی؟ ایل کا مطلب خدا ہے، ایلی کا مطلب ہے میرا خدا ہے، میرے خدا۔ تو
سوچنا چاہیے ان کو، بھائی پوچھ لو کسی سے، کم علمی کہ اتنی بڑی گواہیاں نہ دو، ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ آپ کا علم ہو۔ یسوع کو دکھوں اور موت سے بچانے کے لیے زندہ یا قید خانے میں سے نہیں اٹھا لیا گیا کہ جی اتر آیا اور اس کو اٹھا کے لے گیا اور وہ پکارتا رہا میرا باپ لینے آ گیا، میرا باپ لینے آ گیا۔ یسوع سب دکھ سہا، وہ مرا اور دفن ہوا، اور دفن ہونے کے بعد تیسرے دن جی اٹھا۔ وہ قید خانے سے اٹھایا نہیں گیا، وہ دکھوں سے بچایا نہیں گیا، وہ موت سے پہلے نہیں اٹھایا گیا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو مرضی کہیں ان کا کام علم ہے۔ یسوع کو دکھوں اور موت سے بچنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خود کہتا ہے مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لے لینے کا بھی، کوئی مجھ سے میری جان نہیں لے سکتا جب تک کہ میں خود اسے نہ دوں۔ وہ تو کہتا ہے قیامت اور زندگی میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، اور اسے باپ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں کہ کوئی آئے اور لے کے جائے اور کہے اس کو رکھ لے، کیونکہ باپ اور وہ ایک ہیں، کوئی اس کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یسوع کو اپنی زندگی بچانے کے لیے، دکھوں سے بچنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، موت سے بچنے کے لیے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو کہتا ہے موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ تو یسوع کو اپنی زندگی پر، اپنی موت پر اور اپنے جی اٹھنے پر پورا اختیار ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ہاں جب کوئی مشکل میں پڑے گا تو پھر یاد آئے گا اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ یسوع کو کسی کی، اگر یسوع مشکل میں پڑا تو اس کو نکلنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ شکر گزاری کریں اور دعا کریں۔